رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے آیت ہم پڑھ رہے ہیں، پوری آیت تھی قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، یہ ہم پڑھ چکے، اور آخر میں فرمایا جہنم کے بارے میں والعیاذ باللہ کہ وہ بئس المہاد، بہت برا ٹھکانہ ہے، بلکہ بہت بڑا بچھونا ہے۔ فرمایا تمام ما یقال له، پہلا احتمال یہ تھا کہ یہ ہے تمام ما یقال له، کیا مطلب؟ بھئی جو ان سے کہا جائے گا نا اسی کا اتمام ہے، یعنی ان سے کیا کیا کہنا ہے؟ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ وہ بئس المہاد، مطلب تو یہ ہے تمام ما یقال له، او یا دوسرا احتمال کیا ہے اس کا؟ استئناف، یا یہ ایک جملہ مستأنفہ ہو، یہ ان سے نہیں کہا جا رہا بلکہ اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ ان سے یہ کہہ دو جہنم میں جاؤ گے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جہنم کیا ہے، بئس المہاد۔ تو تقدیر کیا بنے گی؟ وَتَقْدِيرُهُ بئس المہاد جہنم۔ کیوں یہ تقدیر بنائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہ نیما ہو یا بیسا ہو، آپ جانتے ہیں یہ افعال مدح اور افعال ضم ہے، تو نیما کے بعد جو الف لام کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے نا وہ فاعل ہوتا ہے، کس کا؟ بئسا کا، اور اس کو ایک اور چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مخصوص بالمدح یا مخصوص بالضم، یعنی ہم کہیں نعم العبد، کون؟ ایوب، ایسے اللہ نے حضرت ایوب کے ہم کہیں گے نعم العبد ایوب، نعمہ کیا ہے؟ فعل جامد، اس کے بعد العبد کیا ہے؟ نعمہ کا فاعل، اور مخصوص بالمدح کون ہے؟ ایوب علیہ السلام۔ اسی طرح ہم کہیں گے بئس المہاد، بئسا کا کیا ہے؟ المہاد، تو اس کا فاعل ہو گیا۔ مخصوص بالذم کون ہے؟ بری مہاد کون ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ تو اب تقدیر یہ بنے گی بئس المہاد جہنم، جہنم بہت برا بچھونا ہے۔ او ما مہدوہ لانفسہم، یا پھر آپ جہنم کی جگہ مخصوص بالضم کون بنائیں گے؟ ما موصولہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ کہیں گے بئس المہاد لیس الجہنم، بئس المہاد ما مہدوہ لانفسہم، بہت برا بچھونا ہے جو انہوں نے اپنے لیے بچھایا ہے۔ ہاں سمجھ میں آ گئی؟ تین احتمال تھے نا، یعنی پہلا بتایا یا تو یہ، وہ تو خیر احتمال نحوی اعتبار سے تھا کہ یہ ان کا تمام بھی ہو سکتا ہے اور جملہ مستأنفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اس جملے کی ترکیب کیا ہوگی؟ بئس المہاد جہنم، یا دوسری ترکیب کیا ہوگی؟ بئس المہاد ما، اور ما کا صلہ کیا ہے؟ مہدوہ لانفسہم۔ بات واضح؟ آگے چلیں۔ فرمایا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تمہارے لیے نشانی ہے، یہ بھی خطاب مشرکین سے بھی ہو سکتا ہے، یہود سے بھی ہو سکتا ہے، زیادہ قوی بات یہ ہے کہ شاید یہود سے ہے کیونکہ آگے ایک قرأت آئے گی جس میں اس کا اس بات ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، ترجمہ واضح ہے، تمہارے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جن کی لڑائی ہوئی۔ الخطاب لقریش او لیہود، یہ خطاب یا تو قریش کے لیے ہوگا یا یہود کے لیے۔ وقیل للمؤمنین، ایک رائے ضعیف یہ بھی ہے کہ یہ خطاب اہل ایمان کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فی فئتین التقطا، متى التقطا؟ یوم بدر، یوم بدر۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑتا تھا، وأخرى کافرۃ یرونہم مثلیہم۔ لیکن یہاں ایک بات جو امام بزابی نے ذکر نہیں کی، جو بلاغت کے محاسن میں سے حسن ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے کے بارے میں کہا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ اخری تقاتل فی سبیل الشیطان، بلکہ کہا اخری کافرہ۔ تو کہتے ہیں ایک صفت لا کر استغنا ہو جانا دوسرے صفت سے، یعنی غور کیجیے گا، اصل میں ہے فئۃ مؤمنہ، لیکن وہاں مؤمنہ نہیں کہا کیونکہ آگے کافرہ کہنے کی وجہ سے خود پتہ چل گیا مؤمنہ، اور ساتھ ان کی صفت بتا دی تقاتل فی سبیل اللہ۔ وہاں تقاتل فی سبیل من نہیں کہا، کس کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، بلکہ اس کی جگہ کیا لے آئے؟ کافر۔ آپ سمجھ میں آ رہی؟ یعنی یہ نہیں کہا فئۃ مؤمنۃ واخری کافرہ، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، یہاں یہ بات بتا دی، واخری کافرہ، تو کافر کس کی راہ میں قتال کرے گا یہ بھی معلوم ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے وہ کون ہوگا یہ بھی معلوم ہے۔
سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ اچھا اب آگے جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ یہ ہے یرونہم مثلیہم. لغت کے اعتبار سے تو احتمالات بہت زیادہ ہیں. یرونہم 6-7 احتمال ہو سکتے ہیں. یرونہم مثلیہم کیونکہ اس میں نا 3 دفعہ جمع کی ضمیر ہے. 3 دفعہ کہاں ہے؟ یرو میں پہلی، ہم میں دوسری، مثلیہم میں تیسری. اب مثال کے طور پہ صرف لغوی احتمال دیکھیں. اہل ایمان اپنے آپ کو دیکھتے تھے اپنے سے 2 گنا. اہل ایمان اپنے آپ کو دیکھتے تھے مشرکین سے 2 گنا. اہل ایمان مشرکین کو دیکھتے تھے اہل ایمان سے 2 گنا. اہل ایمان مشرکین کو دیکھتے تھے مشرکین سے 2 گنا. 4 احتمال یہ، اور ادھر مشرکین لا کے پھر یہی 4 احتمال بنائے. یعنی یہ تو ہم نے یرونہم میں پہلے یرون میں مومنون کی ضمیر رکھی اور یہ 4 احتمال بن گئے. یہاں مشرکون کی ضمیر لائے، یہی 4 احتمال بنے گے. 8 احتمالات ہیں ضمیر کے اندر. یرونہم مثلیہم ای یرون المشرکون انفسہم مثلی انفسہم. یرون المشرکون انفسہم مثلی المؤمنین. یرون المشرکون المؤمنین مثلی المؤمنین. یرون المشرکون المؤمنین مثلی المؤمنین. 8 احتمال ہیں، لیکن یہ سارے احتمال یہاں مراد نہیں ہے. مراد 2 یا 3 احتمال ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں. آج سمجھ میں آگے کہ نہیں؟ کہتے ہیں یر المشرکون المؤمنین مثلی عدد المشرکین. سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں مشرک مومنین کو دیکھ رہے تھے مشرکین سے 2 گنا. اچھا مومنین کتنے تھے؟ 313 یا 300 آپ کہیں. مشرکین کتنے تھے؟ 1000. تو وہ مثلی المشرکین اگر دیکھ رہے ہیں تو پھر کتنا دیکھ رہے ہیں ان کو؟ 2000. سمجھ میں آ رہی؟ یر المشرکون المؤمنین مثلی عدد المشرکین والمشرکون کانوا 1000 فکان المشرکون یرون المسلمین 2000. اچھا یا آگے وہ بتا رہے ہیں وکان قریبا من 1000، اور وہ کتنے تھے؟ مشرکین کتنے تھے؟ قریبا من 1000. او یا دوسرا احتمال کیا؟ مثلی عدد المسلمین. اب کیا ہوگا؟ مشرکین مومنین کو دیکھ رہے تھے اہل ایمان کی تعداد سے 2 گنا. یعنی بالفرض اگر یہ 320 ہیں تو وہ ان کو 640 دیکھ رہے ہیں. زیادہ دیکھ رہے ہیں کم دیکھ رہے ہیں؟ زیادہ دیکھ رہے ہیں. اپنے سے تو کم دیکھ رہے ہیں. پہلے والے میں تھا اپنے سے ڈبل دیکھ رہے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اپنے سے کم دیکھ رہے ہیں لیکن اہل ایمان کی تعداد بحیثیت مجموعی تو زیادہ ہی دیکھ رہے ہیں. اچھا وَكَانُوا 300 وہ کتنے تھے اہل ایمان؟ 310 اور کچھ. بضع کس کو کہتے ہیں؟ 1 سے لے کر 9 تک. تو جس کے ساتھ بھی بضع آ جائے گا تو 310 کا بضع کیا ہوگا؟ 311 سے 19 تک. اتنے تھے اہل ایمان. وَذَلِكَ اب ذرا غور سے سنی کیونکہ اس پر ایک احتمال وارد ہوتا ہے کہ اللہ نے سورہ انفال میں تو یہ کہا کہ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. اللہ نے تو تمہیں ان کی نگاہ میں کم کر کے دکھایا. تو یہاں تو آپ جو ترجمہ کر رہے ہیں اس میں تو مشرکین کی نگاہ میں اہل ایمان بڑھ گئے ہیں. ایسے ہی ہوا نا. تو اب اس احتمال کو دور کرنے کے لیے یہ بتانا چاہ رہے ہیں وَذَلِكَ یعنی یہ کب ہوا؟ کَانَ بَعْدَمَا قَلَّ لَهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ. پہلے تو یہی ہوا لڑائی سے پہلے. یہ بات ہو رہی ہے التقطا جب ملاقات ہو گئی. لڑائی سے پہلے یہی ہوا تھا کہ اہل ایمان کو مزید کم کر دیا تھا ان کی نگاہ میں. سمجھ میں آ رہی ایک بات کریں وَذَلِكَ كَانَ بَعْدَمَا قَلَّ لَهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى اجْتَرَؤُوا عَلَيْهِمْ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِمْ. یہاں تک کہ وہ ان پر جری ہو گئے. اجْتَرَؤُوا عَلَيْهِمْ اور مسلمانوں کی طرف رخ کر لیا انہوں نے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ان کو ایسے اڑا کے. توجہوا الیہم کا مطلب ہے توجہوا الی المسلمین للقتال. تھوڑے سے لوگ اڑا دیں گے. اجتراء کا مطلب ہوتا ہے کسی پر جرت دکھانا، جری ہونا. اردو میں ہم بولتے ہیں فلاں فلاں پر کیا ہو گیا؟ جری ہو گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَذَلِكَ كَانَ بَعْدَمَا قَلَّ لَهُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ حَتَّى اجْتَرَؤُوا عَلَيْهِمْ وَتَوَجَّهُوا إِلَيْهِمْ فَلَمَّا لاقوهم جب ان کی ملاقات ہو گئی ان سے كُثِّرُوا فِي أَعْيُنِهِمْ اہل ایمان ان کی نگاہوں میں زیادہ کر دیے گئے. تو دونوں میں تطبیق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یعنی قبل اللقاء كانوا يرون المؤمنين قليلين ولكن لما حدثت المعركة
جب معرکہ شروع ہو گیا کیا ہوا؟ کثروا فی اعینہم، اہل ایمان زیادہ ہو گیا، چلو ان کی نگاہوں میں یہ کیا ہوا، فرشتے بھی آ گئے نا، حتی غلبوا، یہاں تک کہ وہ مغلوب ہو گئے، کون؟ کفار، مددا من اللہ تعالی للمؤمنین، اور یہ سب کیسے ہوا؟ اللہ کی اہل ایمان کو جو مدد ہوئی اس کے نتیجے میں۔ بات بات یہ ایک رائے تھی۔ اب آگے ایک اور بتاتے ہیں، او یری المؤمنون المشرکین، یا مؤمنون مشرکین کو دیکھ رہے تھے مثلی المؤمنین۔ کیا مطلب؟ مشرکین کتنے تھے؟ 3 گنا مسلمانوں سے، مسلمان ان کو کتنا دیکھ رہے ہیں؟ 2 گنا، تو کم ہو گیا نا۔ وَيُقَلِّلُهُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ، جو ادھر آیا قرآن مجید میں سورہ انفال، ان کو تمہاری نگاہ میں ان کو بھی کم کر دیا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہوا ہے بیک وقت، لیکن آیت ایسی نازل فرمائی ہے جس میں یہ سارے معنی ایک ہی صیغے سے ادا ہو جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یرونہم مثلیہم، تو یہاں کیا بتایا؟ او یری المؤمنون المشرکین مثلی المؤمنین وکانوا ثلاثۃ امثالہم، تھے تو وہ 3 گنا۔ بات ہے لیثبتوا لہم، تاکہ ثابت قدم ہو جائیں، ویتیقنوا بالنصر، اور تاکہ انہیں مدد کا یقین حاصل ہو جائے، الذی وعدہم اللہ بہ فی قولی، جس کا وعدہ اللہ نے ان سے اس قول میں کیا تھا، فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ۔ بات واضح ہے؟ اگر تم میں سے ایک گروہ جو ہوگا، یعنی 2، 1 اور 2 کی ریشو بتائی تھی نا، تو اب یہاں ان کو کم کر دیا تاکہ نظر آئے اچھا یہ تو 1 اور 2 کی ریشو ہے، تو ٹھیک ہے کوئی نہیں، مدد تو ہمیں ملے گی ہی ملے گی۔ بات سمجھ آ رہی؟ وَيُؤَيِّدُهُ، کہہ رہے ہیں جو ہم نے آراء بتائی ہیں نا، اس کی تائید ہوتی ہے قراءۃ نافع و یعقوب بالتاء، کہ نافع اور یعقوب یہ متواتر قراء ہیں، یعنی ان کی قراءت متواترہ ہے، انہوں نے کیسے پڑھا ہے؟ تا کے ساتھ۔ کس کو تا کے ساتھ پڑھا؟ ترونہم مثلیہم رأی المؤمنین۔ اس میں زیادہ قوی بات یہ ہے کہ خطاب ہے یہود سے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ ترونہم، ان سے خطاب تھا نا، ترونہم، تو کیا؟ ترونہم مثلیہم، تم کن کو دیکھ رہے تھے؟ ان کے مثلین، تم کفار کو دیکھ رہے تھے مسلمانوں کے مثلین، یعنی اے یہود تم بھی دیکھ رہے تھے اور اس میں تمہارے بھی نشانی، حالانکہ وہ 3 گنا تھے، تمہیں بھی ایسے نظر آئے کہ یہ اس طرح ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ تو اس سے بھی تائید کس کی ہوگی؟ اسی پچھلی رائے کی جو ابھی انہوں نے بیان کیا تھا۔ کیا بیان کیا تھا؟ کہ یری المؤمنون المشرکین مثلی المؤمنین، تو یا ایھا الیہود کنتم ایضا تشاہدون المشرکین مثلی المؤمنین۔ اچھا، وقرئ بہما علی البناء للمفعول، یہ قرأت متواتر نہیں ہے، پہلی والی ترونہم متواتر تھی، آگے جو آ رہا ہے نا کہ وقرئ بہما، ان دونوں کو پڑھا گیا ہے علی البناء للمفعول، بہما سے مراد ہے جو یرونہم اور ترونہم، یعنی کیا مطلب؟ یرونہم ترونہم۔ بات بات ہے؟ یعنی کہ اب جب آپ اس کو بنا للمجہول پڑھیں گے تو دکھا کوئی اور رہا ہوگا نا، یا تو تھا نا تم دیکھ رہے ہو، ایک ہے تمہیں دکھایا جا رہا ہے یا ان کو دکھایا جا رہا ہے، تو اس کی یہ قراءت متواتر نہیں، یعنی بہرحال، لیکن اس کی بھی وہ توجیہ کر رہے ہیں، تو فرماتے ہیں وقرئ بہما، بہما سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یعنی غائب کی صیغے کے ساتھ بھی اور مخاطب کے صیغے کے ساتھ بھی، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا یرونہم اور ترونہم، دونوں کو کیسے پڑھا گیا؟ علی البناء للمفعول، بناء للمفعول، یعنی بناء للمفعول کس کو کہتے ہیں؟ مجہول کو، جس کو ہم اپنی عام زبان میں مجہول کہتے ہیں۔ ای یریہم اللہ او یریکم، یریہم کب کہیں گے ہم؟ جب ہم کہیں گے یرونہم، اور اگر ہم کہیں گے ترونہم تو پھر کیا ہوگا؟ یریکم ذالک، اللہ تمہیں دکھا رہا ہے بقدرتہ، اپنی قدرت سے۔ یہ سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ یہاں تک؟ اب آگے چلیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفیئتن، یہ دونوں قرأتیں متواتر نہیں ہیں۔ کون سی 2 قرأتیں؟ آگے آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ، ہماری قرأت کیا ہے؟ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ۔ یہاں 2 شاذ قرأتیں بتا رہے ہیں، فئۃ و فئۃ، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ و فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، دونوں غیر متواتر ہیں لیکن دونوں کی توجیہ کریں گے۔ بات ہے، جیسے میں نے ان کا منہج بتایا تھا کہ وہ جو شاذ قراءات ہیں ان کی بھی لغت کے اعتبار سے توجیہ کر کے جاتی ہیں، تو کیا توجیہ ہے؟
کہتے ہیں وفیعۃ بالجر، اگر فیعہ کو بالجر پڑھا جائے تو علی البدل من فیعتین، تو یہ فیعتین کا بدل ہوگا، اور بدل کل نہیں ہوگا بلکہ بدل بعض ہوگا، کیونکہ وہاں دو فریق تھے، یہاں ایک ہو گیا فیعتین. یعنی آپ کہیں قد کان لکم، کہیں گے نہیں، یعنی بس سمجھانے کے لیے قد کان لکم آیۃ فی فیعتین التقطا فیعۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ. اور والنصب علی الاختصاص، اگر آپ اس کو فیعتن پڑھیں تو کہتے ہیں یا تو یہ منصوب علی الاختصاص ہوگا، مخصوص منصوب علی الاختصاص کا مطلب ہے آپ کہیں اخص یا اعنی، میری مراد یہ ہے. یعنی اگر قد کان لکم آیۃ فی فیعتین التقطا فیعۃ تقاتل، یعنی مرادی اعنی، میری مراد کیا ہے، فیعۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ. سمجھ میں آ رہی؟ یہ کیا ہو جائے گا، منصوب علی الاختصاص. یا کیا ہوگا، او الحال، یا پھر یہ منصوب علی الحالیہ ہوگا. اچھا کس کا حال بن رہا ہے، من فاعل التقطا. التقطا میں جو فاعل ہے وہ کون فاعل ہے التقطا میں، ہما کی ضمیر ہے نا، تثنیہ کی. تو کیسے پڑھیں گے، یعنی قد کان لکم آیۃ فی فیعتین التقطا فیعۃ ای حال کونہما فیعۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ، اس حال میں کہ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور ایک کافر تھا. اللہ اکبر. رأی العین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کس کا مفعول مطلق آ رہا ہے، ترونہم یا یرونہم، جو بھی آپ کہیں اس کا مفعول مطلق ہے رأی العین. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی ہیلوسینیشن تھی، یہ کوئی تخیل تھا، یہ کوئی ہلوسہ تھا، آنکھ کا دیکھنا ہی ایسا تھا. یعنی کہنے کا مقصد گنتے بھی نا تو ایسے ہی نظر آتا. رأی العین اس لیے کیا فرماتے ہیں، رؤیۃ ظاہرۃ معاینۃ، بالکل ظاہری آنکھ سے دیکھی ہوئی رؤیت ہے. یہ اللہ کی نشانی تھی اس میں، آپ دیکھیں دیکھ رہے ہیں بالفعل ایسے ہی نظر آ رہا ہے. اچھا واللہ یؤید بنصرہ، اس میں تو کوئی اشکال نہیں تھا نا رأی العین. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی مدد کے ساتھ تائید فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے. یؤید بنصرہ من یشاء، من یشاء ماذا، اس کا مفعول بھی لاتے ہیں یشاء کا، نصرہ جس کی وہ مدد چاہتا ہے. کما اید اہل بدر، جیسے اللہ نے اہل بدر کی تائید فرما دی. ان فی ذالک، یہ جو کہا نا ان فی ذالک، اس میں نشانی آگے آ رہا ہے لعبرۃ، عبرت ہے لأولی الابصار. اب فی ذالک کی وضاحت کریں گے کہ ذالک کی اشارہ کس کی طرف. یہ جو اگلے جملہ آ رہا ہے نا جو کبھی ہم پڑھیں گے، اس کا موضوع کیا ہے، ان فی ذالک ای فی ماذا. دو احتمال ہو سکتے ہیں، وہ دونوں احتمال انہوں نے نقل کر دیے. کیا ہے دیکھیے، فرماتے ہیں ان فی ذالک ای التقلیل او التکثیر، یہ ہو سکتا ہے یہ جو قلت و کثرت ہو گئی اس میں، او یا دوسری مراد کیا ہے، او غلبت القلیل عدیم العدت علی الکثیر شاک السلاح، یا اس میں کہ قلیل لوگ غالب آ گئے، عدیم العدہ، ان کی تیاری بھی کوئی نہیں تھی. عدیم عدم سے ہے، عدہ کس کو کہتے ہیں، تیاری کو. عدیم العدہ، تیاری بھی کوئی نہیں ہے. کس پر غالب آ گئے، علی الکثیر، کثیر پر. اور وہ کون تھے، شاک السلاح، کیل کانٹے سے لے. فلان شکا السلاح کا کیا مطلب ہے، اس نے اپنی تلوار اور اپنا سب سے اپنے آپ کو لیس کر لیا. یعنی جنگ کے لیے جیسے تیار ایک واریر ہوتا ہے نا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ایک اس کی یہ ڈھال ہوتی ہے، سر پہ خوض ہوتا ہے، ادھر نیام میں تلوار ہوتی ہے، ادھر پیچھے جو ہے وہ جو تیروں کا وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اندر تیر ڈالے جاتے ہیں، کنانہ جس کو کہتے ہیں، کنان کہتے ہیں عربی میں، وہ بھی ہے. یہ کیا ہے، شاک السلاح. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی قلیلین عدیم العدہ غالب آ گئے کثیر شاک السلاح پر. سمجھ میں؟ شاکی کا مطلب ہے، شاکی کا مطلب ہے شکا السلاح کا مطلب ہے اپنے اوپر ہر قسم کا اسلحہ جو واریر جو جنگجو پہن سکتا ہے وہ پہن لے، انسان تیار ہو جائے، وہ ہے شاک السلاح. ہاتھ والے اس کے اور معنی میں ہوتے ہیں. شکا یشکو کے جو ہے وہ تو شکایت کرنا بھی آتا ہے. ہاں یہاں لیکن جب آپ اس کے ساتھ شکا یشکو کے ساتھ سلاح لے کر آئیں گے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے. شاک السلاح بات واضح، یعنی اس میں بھی نشانی ہو سکتی ہے. پہلا کیا تھا، تقلیل و وَقَوْنُ الْوَقْعَةِ، اور کیا چیز ہے جس میں نشانی، وَقَوْنُ الْوَقْعَةِ آیَةً أَيْضًا، کہہ رہے ہیں اس واقعے کا نشانی ہونا، أَيْضًا يَحْتَمِلُهُمَا، یہ ان دونوں امور کو بھی محتمل ہے جو ہم نے بتا دیے. کیا بتایا ابھی،
جو دو امور بتائے ان کو بھی محتمل ہے، اور کس کو محتمل ہے؟ وَيَحْتَمِلُ وُقُوعَ الْأَمْرِ عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو یہ نا کہ اس طرح ہوا، ایک یہ کہ اب جو رسول بتا رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے بین ہی ویسے ہی ہوا تھا، یہ خود ایک نشانی ہے کہ نہیں؟ خبر الرسول موافق لما جرا، جو باہر سے دیکھنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود ہیں اور بعد میں آیات نازل ہو رہی ہیں، دیکھ تو ہم رہے تھے، واقعہ ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا تھا، تو اس واقعے کا ویسے ہی ہونا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، یہ خود نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیہ، یہ سارے احتمالات موجود ہیں۔ پہلا احتمال بھی دیکھ لیا آپ نے، دوسرا بھی دیکھ لیا، تیسرا بھی۔ اب یہ کس کو کھولنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اس عبارت میں؟ ان فی ذلک، کس میں؟ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار ای لعظۃ وعظ یعظ وعظا وعظۃ، لعظۃ نصیحت ہے، لذوی البصائر بصیرت رکھنے والوں کے لیے، یعنی ایک تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ ابصار سے مراد ہے بصر کی جمع نہیں بلکہ بصیرہ کی جمع، سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسری مراد کیا ہو سکتی ہے؟ وقیلا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے لمن ابصارهم، کہ جو بالفعل دیکھ رہا تھا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، لیکن پہلی رائے زیادہ قوی کیوں ہے؟ اس لیے کہ عبرت جیسے علماء لغت کہتے ہیں غیر ناظر کو بھی حاصل ہو جاتی ہے، غیر جو موجود ہے شہید ہے اس جگہ، اس کے سوا بھی لوگوں کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ تو یہاں مراد اصل میں یہ نہیں کہ جس نے یہ واقعہ دیکھا ہے صرف اس کے لیے عبرت ہے۔ اگر ہم قیلہ والی رائے لیں گے تو پھر کس کے لیے عبرت ہوگی؟ جو ہمارے لیے نہیں ہوگی پھر۔ لیکن اگر آپ کہیں گے بصائر بصیرت رکھنے والوں کے لیے ہے تو یہ رائے زیادہ قوی ہے، اسی لیے امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے دوسری رائے قیلہ کے ساتھ نقل کی ہے۔ اب آگے دیکھیے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، لوگوں کے لیے شہوات کی محبت مزین کر دی گئی۔ یہ نہیں کہا کہ شہوات مزین کیے گئے، فرق ہے نا دونوں عبارتوں میں۔ کیا کہا؟ شہوات کی محبت مزین کی گئی۔ بتائیں گے ای المشتہیات، مراد تو یہ ہے شہوات سے، شہوات تو شہوت کی جمع ہے، شہوت تو خواہش کو کہتے ہیں، تو خواہشیں مزین کی گئی ہیں یا مشتہیات مزین کی گئی؟ مشتہیات۔ سماہا شہوات، اچھا پھر مشتہیات کی بجائے شہوات کیوں کہا اسے؟ سماہا شہواتن لمبالغتن، پہلی بات کیا؟ مبالغے کی وجہ سے، وَإِيمَاءً إِلَىٰ، اور اس بات کی طرف اشارہ کرنے میں کہ أَنَّهُمْ انْهَمَكُوا فِي مَحَبَّتِهَا حَتَّى أَحَبُّوا شَهْوَتَهَا، کہہ رہے ہیں اتنے ان شہوات مشتہیات کی محبت میں منہمک ہو گئے ہیں، وہی لفظ ہے نا اردو میں بولتے ہیں منہمک، انہمکوا فیہا، یہاں تک کہ ان شہوتوں سے بھی محبت کر لی، یعنی مشتہیات سے ہونی چاہیے تھی نا محبت، اتنے منہمک ہوئے کہ ان مشتہیات کی محبت، جو شہوت ہوتی ہے، مشتہیات کی محبت کو کیا کہتے ہیں؟ شہوت، اس سے بھی یعنی محبت کی محبت محبوب ہو گئی، مشتہیات کی محبت محبوب ہو گئی، یہ مبالغہ ہے۔ اس میں علماء نے لکھا نا کہ دیکھیں ایک صاحب ایمان اور ان میں فرق کیا ہوگا؟ صاحب ایمان بھی مشتہیات سے محبت کرتا ہے، کئی دفعہ حلال ہو حرام سمجھ، لیکن وہ اپنی محبت سے محبت نہیں کرتا، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ دیکھیں پھر یہ اللہ تعالیٰ یہاں کلامی اشارہ کر رہا ہے، ہم ہر جگہ سے کلام ہی نکال لیتے ہیں لیکن بالکل ہے یہاں فرق کیا دیکھیں، یعنی فلان وہو مسلم یحب الزنا والعیاذ باللہ، مطلب میں واضح سے مثال لا رہا ہوں، فلان وہو مسلم یحب الزنا ولكن لا يحب حبه للزنا، اپنی زنا سے جو اس کی محبت ہوگی اس کو نہایت ناپسندیدگی سے دیکھتے۔ یہ انسان کے اللہ میاں نے ایک اختیار رکھا ہے کہ وہ جیسے اپنے اوپر بالکل باہر سے ایک نگاہ ڈال کے کہ میرے اندر یہ جو محبتیں ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ صاحب کون ہوں گے؟ مومن ہے، صاحب ایمان، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اسے شہوت کی محبت تو ہے، مشتہیات کی شہوت تو ہے، یوں کہیں مشتہیات کی شہوت تو ہے لیکن مشتہیات کی شہوت سے محبت نہیں ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، مشتہیات نہیں، حب الشہوات۔ عثمان صاحب کی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ جی سمجھ رہی، لیکن سر جو اس کو آ کے دوستوں میں بیان کرے، تذکرے کرے اور اس کو ایکسائٹمنٹ لگا دے، ہاں فوراً تبدیل کر دیتے ہیں۔
میں اصل میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو واقعتاً اس لیول پہ بھی پہنچ جاتے ہوں گے، میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، میں لیکن کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ ہر انسان اپنے اندر یہ فرق پیش نظر رکھ سکتا ہے کہ نہیں؟ اور کیا ہر انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کو اس کا گناہ کا دل چاہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو میرا گناہ کا دل چاہنا ہے یہ مجھے بہت ناپسند ہے؟ یہ فرق کر پاتا ہے کہ نہیں انسان؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اگر کر پاتا ہے تو آپ دیکھیں ہر جگہ سے ہم اہل سنت کے مسئلے کے حقانیہ کی جو ہے وہ حقانیہ ثابت کر رہے ہیں۔ کیا مطلب معتزلہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی فرق سمجھ میں نہیں آ رہا، بس گناہ کی محبت ہے تو بس یہ تو کفر ہو گیا، یہ تو منزلہ بین المنزلتین ہو گئی۔ خوارج کہہ رہے ہیں یہ کفر ہو گیا، ہم کہہ رہے ہیں فرق ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ ہوا یحب الاثم، ہوا یحب الاثم ولکن لا یحب حبہ للاثم، ہے کہ نہیں؟ تو زین للناس حب الشہوات، یہ مفہوم ہے اس کے اندر، انہم انہمکوا فی محبتها حتی احبوا شہوتها۔ اچھا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا، میں آپ کو نیچے محی الدین شیخ زادہ کا حاشیہ سناتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ ایگزیکٹ یہی بات انہوں نے کی ہے۔ کہتے ہیں فإن الإنسان قد يحب شيئا لكنه يحب ألا يحبه، ایک انسان کسی شے سے محبت کرتا ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے کہ کاش کہ میں اس سے محبت نہ کرتا۔ کمسلم یمیل طبعه الى بعض المحرمات، جیسا کہ کوئی مسلمان ہے جو اپنی طبیعت میں بعض محرمات کی طرف مائل ہے، لکنہ یحب الا یحبہ، چاہتا ہے کہ کاش کہ اسے نہ چاہے۔ وَأَمَّا مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا، کمال محبت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ کمال محبت ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا وَأَحَبَّ أَنْ يُحِبَّهُ فَذَلِكَ كَمَالُ الْمَحَبَّةِ، جو کسی شے سے محبت کرے اور اس بات سے بھی محبت کرے کہ میں اس سے محبت کروں، یہ کامل المحبہ ہے، یعنی ان يحب اللہ وان يحب حبه للہ وان يحب حبه لحبه للہ وهكذا الى ما لا نهایہ، یہ سچا محب ہوگا۔ اما من يحب الشہوات، من يحب الآثام ولكنه لا يحب حبها للآثام والشهوات فليس كامل المحبة للإثم ولذلك ما زال الإيمان في قلبه، ما زال الإيمان في قلبه، ابھی ایمان ابھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بلا وجہ یہ اسلوب اختیار نہیں کیا ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَلَمْ يَقُلْ الْمُشْتَهَيَاتِ، کیونکہ شہوت خود محبت ہے، شہوت خواہش ہے۔ دیکھیں ایک آخری بات، آگے انہوں نے نا استدلال کس سے کیا؟ قرآن کی آیت سے، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کا قول انی احببت حب الخیر، یہ نہیں کہا انی احببت الخیر، انی احببت حب الخیر، مبالغہ ہو، یہی والا مبالغہ ہے کہ زُیِّنَ، یہ وہاں پازیٹیو میننگ میں ہے اور یہاں جیسے منفی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اب پھر کہہ رہے ہیں انی احببت الخیر، صح، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، وہ اور ایک قصہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ سے میں نماز عصر سے جیسے میری رہ گئی، غافل ہو گیا، وہ ایک قصہ ہے، لیکن وہ خیر سے محبت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے تھی، تو وہ گھوڑوں سے جو ان کی محبت تھی، گھوڑوں کی بات ہے، وہ گھوڑوں کی محبت من اجلی الجہاد فی سبیل اللہ، تو صرف گھوڑوں کی محبت نہیں ہے، انہیں اس بات سے بھی محبت ہے کہ وہ گھوڑوں کی محبت یعنی قتال فی سبیل اللہ کے لیے، یہ بات انہیں فی نفسی محبوب ہے، تو انی احببت حب الخیر، تو اس لیے اب یہ آیت لے کر آیا، یعنی دیکھیں کا قولہ تعالی احببت حب الخیر۔ جی اب پوچھیے، اسی پر اتفاق۔ جو وہ اس محبت سے محبت رکھتا ہے، جو اس محبت سے محبت نہیں رکھتا، اس کا مطلب اس کے لیے توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور وہ کافر نہیں ہے، کافر پوری طرح ہو جاتا ہے، اس کو اس میں مطلب دیکھیں، یعنی خود ہی سوچیں، جو مسلمان کیسے مسلمان ہوگا جس کے دل میں اس برائی کے برے ہونے کا احساس ختم ہو جائے، وہ جو آخری درجہ ایمان کا بتایا، اگر وہ گناہ سے محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بھائی گناہ سے محبت ایک فاجر فاسق مسلمان کو ہو گئی ہے، مسلمان، لیکن اسے یہ پسند ہے کہ اسے گناہوں سے محبت ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے یہ محبوب ہے کہ وہ گناہوں کو محبوب بنائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مسلمان رہے گا وہ؟ نہیں رہے گا۔